بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، بلا شبہ پاکستانی وزیر اعظم جناب عمران خان کا دورہ کابل ایک چونکا دینے والا دورہ تھا۔ چونکا دینے والا کا میں نے لفظ اس سے استعمال کیا ہے کہ بالکل توقعات کے برعکس ان کا جو استقبال وہاں پہ ہوا، جس طرح ان کی پذیرائی ہوئی اور جس طرح ویسٹرن پریس نے اس دورے کے حوالے سے جو مثبت خبریں دیں، خصوصاً امریکہ نے اس پہ جس جوش و خروش کا اظہار کیا، اس سے بظاہر لگتا تو یہ ہے کہ یہ دورہ بہت کامیاب تھا۔ نو ڈاؤٹ کہ صدر اشرف غنی کی طرف سے بڑے مثبت رویے کا اظہار ہوا۔ انہوں نے اس دورے والے دن افغانستان میں چھٹی کا اعلان کیا تھا۔ کابل شہر بند تھا اس دن، اور عمران خان کو بہت زبردست گارڈ آف آنر دیا گیا۔ قریب میرا خیال 21 یا 22 سال کے بعد افغانستان کے سرزمین پہ پاکستان کا قومی ترانہ بجایا گیا۔ ناظرین، یہ صورتحال پاکستان کے لیے تو بڑی خوش آئند ہے کہ اگر ہم افغانستان کے امن میں کوئی کردار ادا کر سکیں یا افغانستان میں امن قائم ہو جائے۔ اور عمران خان نے وہاں تقریر میں بھی یہی کچھ کہا۔ انہوں نے کہا کہ اگر لڑائی مسئلے کا حل ہے تو اب تک مسئلہ حل ہو چکا ہوتا ہے، لیکن لڑائی تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، بہرحال مذاکرات کی میز پر ہی آنا پڑتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو تھا ہمارا حصہ جو ہم نے ڈالا، لیکن اس دورے نے جو آگ انڈیا کو لگائی ہے اور جس طرح انڈیا اب پاگلوں کی طرح اس کا انتقام افغانستان اور پاکستان سے لے رہا ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ سب سے پہلی بات میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ عمران خان کے ساتھ DGISPR بھی گئے تھے، جنہوں نے اشرف غنی کو بریفنگ میں وہاں موجود یہ جو انڈین قونصلیٹ ہے، جو انڈین سفارت خانہ ہے، اس کی کارروائیاں بتائیں اور ان کو ثبوت دیے اس بات کے کہ کس طرح یہاں کا جو پورا انڈین سفارت خانے کا عملہ ہے، یہ پاکستان کے خلاف ایکچولی تخریب کاری کا ہیڈ کوارٹر بن چکا ہے، جس کا اشرف غنی نے نوٹس بھی لیا اور انہوں نے اس پہ بات بھی خفیہ طور پہ یا جو بھی طریقہ ہے کی انڈین پرائم منسٹر سے، اور ان کی خاصی غلط فہمیاں بھی دور ہو گئیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا ہاتھ بھی اس سلسلے میں ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ NDS اور را نے پروگرام بنایا تھا کہ جتنے بھی قابل ذکر شہر ہیں جہاں پہ تھوڑی بہت حکومت کی کوئی رٹ ہے، وہاں پہ پاکستان کے خلاف مظاہرے کروائے جائیں، خصوصاً جلال آباد میں، کیونکہ یہاں لوگوں کو شکایت رہتی ہے کہ پاکستانی جو سفارت خانہ ہے ویزوں کے مسئلے میں، وہ پاکستان، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ اکثر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، بیچارے ہزاروں لوگ ویزے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اسی مسئلے کو بھی انہوں نے چاہا کہ اس مسئلے پر افغان عوام کو ایکسپلائٹ کریں پاکستان کے خلاف، لیکن حیرت انگیز طور پہ کسی نے بھی پاکستان کے خلاف ہنگامہ آرائی میں حصہ نہیں لینے دیا، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے بینرز اور پاکستان کے خلاف نعروں والے تیار کیے ہوئے تھے، اور خاصی رقم بھی تقسیم کی جا چکی تھی۔ یہ کچھ تو ہوا نہیں۔ اب دوسرا جو انہوں نے ایک فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اللہ کرے وہ اس میں ناکام ہو، لیکن گیم بہت بڑی انہوں نے کھیلی ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیے، میں آپ کو شروع سے بات کہتا آ رہا ہوں کہ افغانستان کا جو سب سے اہم سٹیک ہولڈر ہے وہ ہے طالبان۔ طالبان عملاً افغانستان پہ قابض ہیں۔ صرف یہ ایک چھوٹا سا ایریا ہے جس کو غیر ملکی افواج نے 22 ملکوں کی فوجوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ پھر افغانستان کی جو اپنی تھوڑی بہت فوج انہوں نے تیار کی ہے، وہ بھی ساری یہی موجود ہے کابل میں۔ اور
کابل کا بھی ایک خاص حصہ یہ ہے، یہ شہر نو والا ہی جو جس پہ ان کی ریٹ ہے ابھی افغان حکومت کی. ادروائز تو آپ کو پتہ ہے طالبانی ہر جگہ قابض ہیں. اب ہم تو اپنی طرف سے کچھ بھی کر لیں، بہرحال طالبان کے دل و دماغ میں یہ شکوک ایک سازش کے تحت پیدا کیے جا رہے ہیں کہ جیسے عمران خان نے اپنے اس دورے میں ان کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا. کوئنسیڈنٹلی آپ خان صاحب نے وہاں پہ طالبان کے حوالے سے کوئی بات بھی نہیں کی اور اس کی کوئی تک بھی نہیں بنتی تھی. لیکن جو میں آپ کو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں نا کہ ہم چاہے جو مرضی کریں، ہم اس کو اشرف غنی کی حکومت کو جو مرضی بناتے رہیں، طالبان کے نزدیک یہ غیر قانونی اور جو ہے یہ قابض فوج کی تسلسل ہے. یہ جو حکومت ہے اس سے زیادہ وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے، نہ ہی وہ اس سے کوئی بات چیت کرنے کے تیار ہیں. ناظرین کرام، انتہائی اہم ایک ذریعے نے، مصدقہ ذریعے نے خبر دی ہے کہ اس صورتحال سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی اور ایک خفیہ انڈین جو ہے وہ ڈیلیگیشن، اس نے طالبان لیڈرشپ سے ملاقات کی اور ان کو یہ احساس دلایا کہ پاکستان تو مذاکرات کرنے جا رہا ہے اشرف غنی کے ساتھ، جبکہ آپ نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں. آپ نے یہ جو ان کا طریقہ واردات ہے انہوں نے کیا ہوگا، اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہمیں یہ گارنٹی دیں کہ جب آپ کی حکومت آئے گی تو جو انڈین انسٹالیشن ہے یہاں پہ، جو انڈین سرمایہ کاری ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور آپ ہمیں یہاں اپنا کام کرنے دیں گے انہی رعایتوں کے ساتھ جو انہیں اب حاصل ہیں. اللہ تعالیٰ کی انہیں نا جو اہل ایمان ہوتے ہیں نا، جو مجاہدین ہوتے ہیں، اللہ ان کی بصیرت کہتے ہیں ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، کار گرو کار آفریں کار کشاؤ کار ساز. پاکستان کی کاؤنٹر انٹیلیجنس کو جب یہ ان معاملات کی خبر ملی کہ سب خفیہ طور پہ جو انڈین ہے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں وہاں، جو ان سے افغان لیڈرشپ سے رابطے کے لیے جو رابطہ کار سہولت کار وہاں ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کے بھی لمحے ہوتے ہیں، ان کے بھی لمحے ہوتے ہیں، انہیں کے ذریعے یہ خبر ہماری کاؤنٹر انٹیلیجنس تک پہنچی تھی. طالبان نے انڈیا کے ساتھ کسی بھی قسم کے رابطے سے، کسی بھی قسم کی ملاقات سے انکار کر دیا. انہوں نے یہ کہا کہ اگر پاکستان کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو ہمارے ساتھ ہے، آپ زحمت نہ کریں اور ہم آپ کو اپنی حکومت کے قیام کے بعد کسی بھی قسم کی پیشگی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں. یہ اس حکومت کی اپنی پالیسی ہوگی کہ وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے، کس ملک کے ساتھ کیا سلوک کرے، ہم آپ سے کس طرح کے سفارتی تعلقات رکھیں گے، کس طرح کے نہیں رکھیں گے. یہ شیورٹی ہم آپ کو اس لیے بھی اب نہیں دے سکتے کہ ابھی ہم اس پوزیشن میں ہی نہیں ہیں، اور اخلاقی طور پہ ہمیں یہ زیب بھی نہیں دیتا کہ ہم آپ کے ساتھ اس سطح کے مذاکرات کریں. یہ سلسلہ تو آپ ادھر ہی اشرف غنی کے ساتھ ہی اپنا بنائے رکھیں. ہمیں طالبان سے اسی حوصلہ افزا جواب کی توقع تھی، الحمدللہ پوری ہو گئی. اب جناب والا انڈیا نے جب اشرف غنی کی طرف سے ان کو شکایت ملی کہ آپ یہ کیا یہاں پہ ہم نے مصیبت ڈالی، تو انڈیا نے پھر ریٹیلیٹ تو کرنا تھا. تو آج کی اطلاع یہ ہے کہ اب تک کابل میں 28 راکٹ حملے ہو چکے ہیں، 28 مختلف مقامات سے راکٹ حملے ہو چکے ہیں. یہ سار کچھ داعش کر رہی ہے، اور داعش وہ انڈین میڈ داعش ہے، اجیت دوال والی داعش ہے. انڈیا اس کو ریئلائز کرانا چاہتا ہے طالبان کو بھی اور اشرف غنی کو بھی کہ ہم بھی بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں اور کابل کی ایک طاقت ہے. ہم شمالی اتحاد ہمارے ساتھ کھڑا ہے، رشید دوستم ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور اشرف غنی ہمارے ساتھ کھڑا ہے. اگر تم اس کو توڑو گے بھی تو بھی ہم تمہارے لیے بہت مسائل پیدا کریں گے. یہ جو آج، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں نشانہ انہوں نے کس کو بنایا ہے؟ انہوں نے اس میں ایرانی سفارت خانے کو بطور خاص نشانہ بنایا ہے. ایرانی سفارت خانے کے اندر بھی ایک راکٹ گرا ہے بہت بڑا،
اور اس کو خاصا نقصان بھی پہنچا. یہ ہے کہ وہاں جانی نقصان تو اتنا نہیں ہوا. ابھی تک تو 8 لوگوں کے مرنے کی اطلاعات ہیں, لیکن آپ جانتے ہیں مطلب درجنوں لوگ زخمی ہیں بیچارے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ اطلاعات پھر بعد میں اور ہی کچھ نکلتی ہیں, زیادہ لوگ ہوتے ہیں, بہت کم بتائے جاتے ہیں. بہرحال اب انڈیا کا پوری کوشش کرے گا کہ دوبارہ اشرف غنی کو اپنی طرف واپس لائے, اور عین ممکن ہے کہ اشرف غنی جو انڈیا کی پیشکش قبول بھی کر لے اور ہمیں ایسا کچھ دیکھنے کو ملے. ابھی ہمیں کیا امید رکھنی چاہیے ان سے, کیا نیت ہے, بات کی بات. لیکن میں آپ کو یہ بات بار بار کہتا ہوں, آج پھر ریئلائز کرا رہا ہوں حکومت پاکستان کو کہ براہ کرم آپ طالبان کو اعتماد میں لیے بغیر افغانستان میں کوئی سفارتکاری نہ کریں, افغانستان کے حوالے سے کوئی کمٹمنٹ نہ کریں, افغانستان کے حوالے سے کوئی وعدے یا دعوے نہ کریں. ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں, بہت قربانیاں دی ہیں. اب ان قربانیوں کو کیش کرانے کا وقت آ رہا ہے. تو آپ حوصلے کے ساتھ ابھی تک آپ نے طالبان کے لیے اتنا کچھ مطلب قربانیاں دی ہیں, دکھ اٹھایا, پریشانیاں اٹھائی ہیں, تو کچھ دن اور دیکھ لیں. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی پھر جو بائیڈن کی طرف سے کہا گیا طالبان کو, بالآخر مجبور ہو کر اس نے کہا ہے کہ ہم ٹرمپ نے جو وعدہ کیا تھا اس پر ہم عمل کریں گے, اور جنوری میں یہ شنید ہے کہ امریکن فوجوں کی تعداد اور بھی کم ہو جائے گی. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام, آپ سے درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائکس دیں, اور سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بنیں. آپ کا شکریہ.